السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو گائز، آپ کیسے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. بیسٹ انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر خدمت میں. بات یہ چل رہی ہے کہ قصوروار کون. ہمارے مضمون ہے یہ. اصل ایک ذہن میں بات آئی تھی کہ جو حالات پاکستان میں گھروں میں بازاروں میں مختلف جگہوں پہ خراب ہیں، حکومت سے لے کے نیچے تک، تو یہ سارا معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا، اس کے بارے میں ہم بیٹھ کے سوچیں اچھے انداز میں. اس کے اندر جو ہے وہ سوچنے سے بہت کچھ نکل آتا ہے. بڑے مسائل کا حل اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. تو جو اس وقت پریشانیوں کا جو ہے پورا پاکستان پریشانیوں کی لپیٹ میں ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کمیاں تو بہت زیادہ ہیں. ان کمیوں کا تذکرہ کریں گے تو شاید یہ ختم ہی نہ ہو، مگر چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان بڑا قیمتی ہے. کمیاں بیشیاں تو ہیں، اس کی جو اچھائیاں ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہوں. ہر مسلمان کی خوبیاں، سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، دل میں کلمہ ہے اور مسلمان ہے وہ، جس کی وجہ سے پوری جو ہے وہ کائنات چل رہی ہے. اب یہ جو کمیاں ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے اس کو ان کا ازالہ کیا جائے. تو اس میں یہ گزارش ہے کہ ہمارا جو معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا ہو. ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. وہ ساری چیزوں سے، برائیوں سے روکتا ہے، کمیوں سے روکتا ہے. کل میں نے کچھ بچوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ جنت کہاں ہے. تو ایک بچے نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے. بڑا اچھا لگا، بہت ہی اچھی بات سنی اس کے منہ سے. اور باپ کس جو ہے اس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو جنت تو زمین پہ اتار دی، ماں کے قدموں کے نیچے اتار دی. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آج اگر کوئی بچہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس میں کون قصوروار ہے؟ کیا ماں باپ خود قصوروار ہیں، یا اساتذہ کرام، یا مسجد کے امام صاحب، علماء کرام جو ہیں اس بات کے قصوروار ہیں، ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس بچے کی تربیت صحیح نہیں کی. یہ ماں باپ کی خدمت کرتا، ماں باپ کی دعائیں لیتا، دنیا بھی اس کی بنتی ماں باپ کی دعاؤں سے، اور آخرت بھی اس کی بنتی. مگر کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں سے پریشان ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں جو ملتے جلتے ہیں. جیسے ایک میں نے بڑا اچھا واقعہ سنا اپنے ایک بہت مہربان سے، کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک بچہ جو تھا نا، اس کو اس کے باپ نے پوچھا والد صاحب نے کہ بیٹا آج کون سا دن ہے. تو اس نے کہا بدھ ہے آج، تھوڑا سا سخت لہجے میں. انہوں نے کہا بیٹا سمجھ نہیں آئی کیا کہا تم نے. اس نے کہا آج بدھ ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتہ لگ رہا آپ کیا کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا آج بدھ ہے. غصے میں نا. اور اس کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا چلو دن کو تو چھوڑو، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں. تم جب چھوٹے سے تھے تو تم نے نا بچپن کا تمہارا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک تتلی جو ہے وہ اڑ رہی تھی. تو تم نے مجھے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے. تو میں نے کہا تتلی. تمہارے سے تتلی نہیں نکلا. تو تم نے دوبارہ پوچھا. تو پورا ایک مہینہ جو ہے نا میں تمہیں تتلی کا نام سکھاتا رہا. تو ایک مہینے تک تم تتلی کا پوچھتے رہے، پھر جا کے تمہاری زبان پہ تتلی نکلا. تو آج میں نے تمہارے سے دن کا پوچھا ایک دفعہ، تو تم نے غصے میں آ کے کہہ رہے ہو کہ آج بدھ ہے بابا، اونچے لہجے میں. تو اب یہ جو ہے تربیت کی کہاں پر کمی رہ گئی، جو آج یہ نوجوان اور 20 سال تک کی عمر کے بعد جو ہے نا، جو اگلا معاملہ آتا ہے کہ وہ شادی ہو جاتی ہے. اور پھر مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ سنا کہ پاکستان میں بھی اولڈ ہوم بن گئے ہیں. تو یہ تو باہر کے ملکوں کی جن کی زندگی میں کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ بڑھاپے کے اندر جانے کے بعد ماں باپ کی خدمت کی جائے. تو وہ انہوں نے باہر کے ملکوں میں غیر مسلم جو ہیں انہوں نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو وہاں پہ چھوڑاتے ہیں، حکومت ان کو خرچہ دیتی ہے، بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا عید تہوار کا، بچوں کا، پوتا پوتیوں کا،
تو وہ بیچارے اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں. یہاں پر تو اسلام تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کا درس دیتا ہے. مجھے جب اس چیز کا علم ہوا کہ یہاں پر پاکستان میں بھی مختلف بڑے شہروں میں اردو بن گئے، انتہائی دکھ ہوا کہ ہم اپنے جن کے نام پہ ہم دم بھرتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو دم بھرتے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے غلام رسول میں مولوی قبول ہے، مگر عملی زندگی میں کتنا دور چلے جا رہے ہیں ہم کہ ماں باپ جو ہے ان کو پاکستان میں بھی مسلمان جو ہے اپنے ماں باپ کو وہاں پر چھوڑ کے آتے ہیں. اس میں کون قصوروار ہے یہ دیکھنا ہے. تو آج یہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، اور ہم سب مسلمانوں کو جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہے اور ان کو پریشان کیا ہوا ہے اور ان کی دعائیں نہیں لے رہے، تو یہ ماں باپ کی ہی حد تک نہیں ہے، پڑوسی ایک دوسرے سے تنگ ہے. پڑوسیوں کے بارے میں تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق بتائے کہ میں جو ہے نا یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی جائیداد میں حصے دار نہ بنا دیں. تمہارے جیسے میں نے عرض کیا کہ دکھ تو بہت ہے، تکلیفیں، پریشانیاں اور کمیاں بہت زیادہ ہیں. ان کا کیسے ازالہ کیا جائے؟ تو گزارش ہے آپ سب سے، سننے والے تمام حضرات سے، کہ اپنے کمنٹس میں ضرور ارشاد فرمائیں کہ کیسے کمیاں دور ہو جائیں اور جو ہے نا ایک معاشرہ اچھا بن جائے، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو، بلکہ ہر غریب کی مدد کی جائے، ہر دکھی کو سہارا دیا جائے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیں. اور ابھی تک جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کریں، آئیکن پر کو پریس کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی ناصر ہے.